بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خَاصَّةً يَكُونُ مُسْتَتِرًا فِي الْمَاضِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَ كَضَرَبَ أَيْ هُوَ وَضَرَبَتْ أَيْ هِيَ وَفِي الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا نَحْوُ أَضْرِبْ أَيْ أَنَا وَنَضْرِبْ أَيْ نَحْنُ وَلِلْمُخَاطَبِ كَتَضْرِبْ أَيْ أَنْتَ وَلِلْغَائِبِ والغائبہ کا یضرب اے ہوا و تضرب اے ہیا وفی الصفت یعنی اسم الفاعل والمفعول وغیرہما مطلقا ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك الا انا وانا زید وما انت الا قائما. عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ سبق میں ہم نے اس میں مبنی کو شمار کیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ مبنیات 8 طرح کی ہیں اور سب سے پہلے شمار میں مضمرات کو رکھا. اس کے بعد شمار کی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے تفصیل بھی جب بیان کی تو پہلے ضمیر کو رکھا. تو یہ ضمیر کا بیان چل رہا ہے. البتہ ضمیر کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ضمیر کل 70 ہیں اور وہ 5 طریقے سے ہیں. 12 مرفوع متصل، 12 مرفوع منفصل، 12 منصوب متصل، 12 منصوب منفصل اور 12 مجرور متصل. یہ کل 60 ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں ضمیر متصل. خاص طور سے ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. بارز جانتے بھی ہوں گے آپ، ایسی ضمیریں جو پوشیدہ نہ ہوں، صیغوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جو کلام کے ساتھ ذکر کر دی گئی. اور ضمیر مستتر ایسی ضمیر جو صیغے میں پوشیدہ رکھی جائے، مستتر رکھی جائے. تو جو ضمیر مستتر ہوگی، پوشیدہ ہوں گی، اس کو یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ ضمیر متصل ہی پوشیدہ ہو سکتی ہے. ضمیر کی جو 70 قسمیں ہیں یعنی 70 ضمیریں ہیں، ان میں صرف ضمیر متصل ہی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ مستتر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی ضمیر مستتر نہیں ہوگی. یاد رکھیں. ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوگی. ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا. اس کے بعد مضارع کے 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ان 5 صیغوں میں ضمیر مستتر ہوگی. اس کے بعد صفت کے جو صیغے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، تفضیل وغیرہ، ان میں مطلقاً چاہے وہ واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا ہو یا جمع کا ہو، ان تمام میں ضمیر مستتر ہوگی. سمجھ گئے؟ ان المرفوع المتصل خاصۃ یکون مستترا فی الماضی للغائب. کہتے ہیں خاص طور پر ضمیر مرفوع متصل ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے لیے مستتر ہوگی، جیسے ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا. اور مضارع میں واحد متکلم میں مطلقاً ہمیشہ، جیسے اضربوں میں انا اور نضربوں میں نحنو. ایسے ہی مخاطب میں جیسے تضربوں میں انتا، اور غائب میں واحد مذکر غائب جیسے یضربو اور واحد مؤنث غائب جیسے تضربو. وفی صفت اور صفت کے صیغوں میں یعنی اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ میں مطلقاً یعنی وہ واحد کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہو یا جمع کا صیغہ ہو. جس طرح واحد متکلم میں متکلم واحد ہو یا جمع ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہو، ایک میں انا اور ایک میں نحنو. ولا يجوز استعمال المنفصل الا عند تعذر المتصل. کہتے ہیں کہ یہ تو قاعدہ ہے کہ بعض ضمیر متصل
کا جہاں استعمال ہے وہاں ضمیر متصل ہی کو استعمال کیا جائے گا، لیکن کبھی کبھی ضمیر متصل کو چھوڑ کر ضمیر منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو، دشوار ہو، تو ضمیر منفصل کو استعمال کرتے ہیں۔ تو کسے استعمال کریں گے؟ ضمیر منفصل کو استعمال کیا جائے گا۔ اب وہ کی تعذر کی کئی صورتیں ہیں، مثلا ضمیر کو عامل پر مقدم کر دیا گیا ہو، ضمیر کو عامل پر مقدم کر دیا گیا ہو، اس صورت میں اب ضمیر منفصل استعمال کی جائے گی، ضمیر متصل استعمال نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اگر ضمیر متصل استعمال کریں گے تب جو مقصد ہے وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا، اس لیے اب یہاں پر ضمیر منفصل ہوگی۔ جیسے ایاک نعبد، تو ایاک کا عامل ہے نعبد، اب یہاں پر ضمیر کو مقدم کیا گیا ہے، اس لیے ضمیر منفصل استعمال ہوگی۔ دوسری صورت ہے کہ ضمیر اور عامل کے درمیان کسی غرض و غایت کے لیے فصل کر دیا گیا ہو، ضمیر اور عامل کے درمیان معنی حصر ادا کرنے کے لیے یوں سمجھ لو فصل کر دیا گیا ہو، جیسے ما ضربک الا انا، تو اب ضربہ یہ عامل ہے اور انا یہ ضمیر ہے اور مرفوع کی ضمیر ہے، ضمیر مرفوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن منفصل ہے، تو اب یہاں پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن فصل کے ساتھ، الا کے ذریعے فصل کر دیا گیا ہے، اس لیے یہاں پر ضمیر منفصل استعمال ہوگی۔ اور جیسے ایک مثال آ رہی ہے انا زیدن، یعنی ضمیر ہو اور اس کا عامل مانوی ہو، ضمیر کا عامل کیا ہو؟ مانوی ہو، تو انا مبتدا ہے اور مبتدا کا عامل کیا ہوتا ہے؟ عامل مانوی ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بھی ضمیر منفصل استعمال ہوگی۔ یا ضمیر مرفوع کی ہو اور اس کا عامل جو ہو وہ کیا ہو؟ حرف ہو، جیسے ما انتا الا قائمن، تو یہ ما مشابہ بلیسا ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ حرف ہے، کیا ہے؟ حرف ہے، یہ عامل ہے اور انتا اس کا معمول ہے اور وہ ضمیر ہے، لہذا ان تمام صورتوں میں ضمیر منفصل کا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ضمیر منفصل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا مگر جبکہ متصل کا استعمال کرنا متعذر ہو، جیسے ایاک نعبد وما ضربک الا انا وانا زید وما انت الا قائم۔ وَاعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ ضَمِيرًا يَقَعُ جُمْلَةً قَبْلَ جُمْلَةٍ تُفَسِّرُهُ وَيُسَمَّى ضَمِيرَ الشَّأْنِ فِي الْمُذَكَّرِ وَضَمِيرَ الْقِصَّةِ فِي الْمُؤَنَّثِ، نحو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَإِنَّهَا زَيْنَبُ قَائِمَةٌ۔ یہاں سے ایک خاص ضمیر کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اسے ضمیر شان یا ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام کے اندر ضمیر ذکر کی جاتی ہے حالانکہ پہلے سے اس کا کوئی مرجع نہیں ہوتا، حالانکہ ضمیر تبھی ذکر کی جاتی ہے کہ پہلے مرجع ہو، لیکن وہ ضمیر کسی جملے سے پہلے ہوتی ہے اور وہ جملہ خود اس ضمیر کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے کسی چیز کو مبہم ذکر کیا جائے پھر اس کی تفصیل کی جائے، تو اس سے واقعے کی عظمت اور اس کی بلندی کی معلومات ہوتی ہے، واقعے کی عظمت اور شرافت اور اس کی بلندی کی معلومات ہوتی ہے کہ پہلے اس کو مبہم ذکر کیا جائے پھر اس کی تفصیل کی جائے، تو اس کو ذہن سننے کے لیے بھی زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس سے اس کی عظمت بھی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے قل هو اللہ احد، تو لفظ ہوا یہ اللہ احد سے پہلے ہے، جس کی اور اس کی تفسیر اللہ احد کر رہا ہے اور اس کی عظمت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ ایسی ہی انہا زینب قائمۃ، یہاں بھی ہاں کی ضمیر ہے اور زینب قائمۃ سے پہلے ہے، یہی اس کی تفسیر کر رہا ہے، تو اگر وہ ضمیر مذکر کے لیے ہے تو وہ ضمیر شان کہلائے گی، اور اگر وہ ضمیر مؤنث کے لیے ہے تو وہ ضمیر قصہ کہلائے گی، لہذا زینب والی مثال میں ضمیر قصہ ہوگی اور قل هو اللہ احد میں جو ضمیر ہے ہوا کی وہ ضمیر شان ہوگی۔ کہتے ہیں کہ نحویوں کے نزدیک ایک ضمیر اور ہے جو ایسے جملے سے پہلے واقع ہوتی ہے جو جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، اور اس کو مذکر میں ضمیر شان اور مؤنث میں ضمیر قصہ کہتے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد وانها زینب قائمۃ، ويدخل بين المبتدا والخبر صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدا إن كان الخبر معرفة أو أفعل من كذا،
ويسمى فصلا لأنه يفصل بين الخبر والصفة نحو زيد هو القائم وكان زيد هو أفضل من عمرو وقال الله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم. ایک ضمیر اور ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوتی ہے. مبتدا اور خبر کے درمیان واقع ہوگی، وہ مرفوع کی ضمیر ہوگی اور ضمیر منفصل ہوگی. کیا ہوگی؟ ضمیر منفصل ہوگی اور مبتدا کے مطابق ہوگی. البتہ شرط یہ ہے کہ وہ خبر جس سے پہلے وہ ضمیر لائی جا رہی ہے وہ معرفہ ہو یا ایسا اس میں تفضیل ہو جو من کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو. خبر معرفہ ہو یا خبر ایسا اس میں تفضیل ہو جو من کے ساتھ کیا ہوا ہو، استعمال ہوا ہو، اسی ضمیر کو ضمیر فصل کہتے ہیں. جیسے زید هو القائم، زید هو القائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، اور القائم خبر کیا ہے؟ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان دونوں کے بیچ میں جو ضمیر آ رہی ہے ہوا کی، ٹھیک ہے، یہی وہ صیغہ مرفوع ہے جو زید اور خبر کے درمیان آ رہا ہے. فائدہ کیا ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر قائم کو زید کی صفت بننے سے روکے گا. اگر اس کو نہ ذکر کیا جائے اور کہا جائے زیدن القائم تو اب قائم صفت ہو جائے گی اور زید کیا ہو جائے گا؟ موصوف ہو جائے گا. حالانکہ یہ صفت اور موصوف نہیں ہے بلکہ مبتدا اور خبر ہے. تو یہ ضمیر اسی کا فائدہ دے گی کہ اس قائم زید کی صفت نہ بن پائے بلکہ خبر ہی رہے. کہتے ہیں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک مرفوع کا صیغہ، ایسا مرفوع کا صیغہ داخل ہوتا ہے جو ضمیر منفصل ہوتا ہے اور مبتدا کے مطابق ہوتا ہے، جبکہ خبر معرفہ ہو او افعل من کذا، یا ایسی خبر ہو، خبر ایسی چیز ایسے اس میں تفضیل ہو جو من کے ساتھ استعمال ہوا ہو. اسی کو ضمیر فصل کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر فصل. کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا اور خبر کے درمیان خبر اور صفت کے درمیان فصل پیدا کرتی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو قائم زید کی صفت بن سکتی تھی. جیسے زید هو القائم یا زید هو افضل من عمرو. یہاں پر افضل من عمرو یہ خبر ہے جو اس میں تفضیل ہے، من کے ساتھ استعمال ہوا. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنت انت الرقیب علیہم، تو انتا کی جو ضمیر ہے یہ رقیب اور کنتا میں تا ضمیر جو ہے ان کے درمیان واقع ہوئی ہے، لہذا یہ بھی کیا ہوگی؟ ضمیر فصل ہوگی. بس